السلام علیکم۔ حیا تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن امرا اور شرفا کی بیٹیاں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگیں۔ یہ وہی امرا اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سرعام نچایا کرتے تھے۔ آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر لائکس اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہیں۔ آج ہم اس ڈگر پر چل نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ آج پی ایچ ڈی ہولڈرز ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی ہاک چھانتے پھرتے نظر آتے ہیں، جبکہ بے حیا اور بیہودہ لوگ زبانیں زد و خاص و عام ہیں۔ آج ہم مسجدوں کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی جوم جوم جاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری بہن بیٹیوں کو امت المؤمنین کی زندگیوں کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ان بے حیا عورتوں کو فالو کرنا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ ہر گھر سے امت المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والیاں نہیں، بلکہ ایسی بے حیا، بے پردہ، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں ہی پیدا ہوں گی۔ یہ عورتیں ہماری نسلوں کو پروان چڑھائیں گی، تو سوچے پھر ہمارا معاشرہ کیسے نہ تباہ ہو۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹک ٹاکر ہے شاہ تاج نامی، اس نے نہ صرف حجاب کو برا بھلا کہا بلکہ حجاب کرنے والیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایکچولی یہ پاکستانی کرکٹر شاداب خان کی بیوی سے جل گئی ہیں، کیونکہ شاداب خان نے اس بے حیا، ناچنے والی، بے پردہ عورت کی جگہ پہ ایک پردہ دار اور نیک بیوی کا انتخاب کیا۔ خدا غارت کرے ایسی بے حیا اور اسلامی اصولوں پر تنقید کرنے والیوں کو۔ یہ وہی لبرل عورتیں ہیں جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگتی ہیں، اور یہ اسلام پر چلنے والیوں کا مذاق بناتی ہیں۔ ایکچولی میں اسلام پر چلنے والیاں چپتی ہیں ان کی نظروں میں، کیونکہ وہ ان کی طرح آدھے کپڑے پہنے آدھی ننگی ٹھمکے لگاتی نظر نہیں آتی، بلکہ حقیقت میں اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسی عورتوں کے لیے، خود تو بے حیا ہو، بے پردہ ہو، اور جو دین پر چلنے کی کوشش کری ہے، جو حوث شدہ نظروں سے خود کو بچانے کی کوشش کری ہے، اس کے خلاف بول رہی ہو۔ جب لڑکیاں آزاد ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے مرد کا عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب لڑکیاں بے حجاب معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو گے کہ معاشرے کی نظریں گندی ہیں، وہ ہیں جو مردوں کی نظروں کو گندا بنا رہی ہیں، اس سے معاشرے کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ آپ کی اولادیں فیوچر میں محفوظ نہیں رہیں گی۔ مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے، عیاشی کرتے ہیں، ہوس پوری کرتے ہیں۔ ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے، استعمال کے بعد اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، صرف ان بے پردہ، بے حیا ناچنے والی عورتوں کی وجہ سے۔ مرد ان بے حیا ناچنے والی عورتوں کو ناچتے گاتے ٹھمکے لگاتے دیکھتے ہیں، جس سے ان کی ہوس کو بڑھاوا ملتا ہے، پھر وہ بغیرت اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے معصوم بچیوں کا ریپ کرتے ہیں۔ سارا گن ان بے حیا عورتوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے انجوائے کریں گی لائف کو، یہ میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ کی یہ خوشی چند دن کی ہے، اس کے بعد ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک پر لائک اور فین فالوئنگ کے لیے اپنے جسم کی نمود و نمائش کرتی پھر رہی ہیں۔ جن جسموں پر ابھی لائک مل رہے ہیں نا، دوزخ میں ان جسموں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ لائکس وہاں کام نہیں آئیں گے۔ کوئی ہے معاشرے میں جو اس بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائے اور ان بے حیا عورتوں کو شرمسار کروائے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ معاشرے کو خراب کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ آج ہم ان کو فالو اور لائک کرنا چھوڑ دیں تو کون ان کو دیکھے گا؟ فیشن کے نام پر بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ حیا تو ایسے بک رہی ہے جیسے معاشرے کی سب سے سستی چیز ہو، کوئی مول ہی نہیں اس کا ہمارے معاشرے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ ریپ کیوں ہوتے ہیں، عزتیں کیوں لوٹتی ہیں؟ کیا ہم قصوروار نہیں ہیں؟ ہم کیوں اپنی بہن یا بیٹی کو پردے میں نہیں رکھتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچپن میں آپ اپنی بچیوں کو آدھا ننگا، یعنی بازو ننگے، ٹانگیں ننگی، اس طرح کی ڈریسنگ کروائیں گی تو کیا وہ بڑے ہو کر ایکسیپٹ کریں گی حجاب کو، پردے کو اور حیا کو؟ یاد رکھیے گا کہ ایک حیادار عورت ہی حیادار نسل کو پروان چڑھاتی ہے۔ جب مائیں بچوں کے سامنے سارا سارا دن ٹک ٹاک، فیس بک اور ٹی وی پر ناچ گانے، لو سٹوریز دیکھیں گی تو بچے بھی وہی کریں گے اور وہی بنیں گے جو آپ دیکھتی ہیں۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، کیا چیز فروغ دے رہے ہیں ہم؟ ہماری آنے والی بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں؟ بے حیائی۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اچھائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے؟ بے حیائی کو دیکھتے دیکھتے، پروموٹ کرتے کرتے ہماری آنے والی نسلیں تو شاید یہ بھول ہی جائیں گی کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ کیسے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں جہنم میں دھکیل رہے ہیں؟ جس نسل کی مائیں تپلے کی تھاپ پر تھڑکتی ہوں اور جس نسل کے باپ موسیقی کی ستار پر جھومتے ہوں، ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے؟ حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے؟ ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے۔ جن کی مائیں گھنگرو پہنے ان کی اولادیں نماز پڑھنے والی ہوں گی یا اسلام پر چلنے والی ہوں گی؟ ایسی قوم تو پھر دجالی قوم ہی بنے گی نا۔
کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو فروغ دیتے ہیں۔ اللہ بے حیائی اور بے حیائی پھیلانے والے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانا ہے یا پھر حیا کو عام کرنا ہے۔ میرا ان گھریلو خواتین کو پیغام ہے کہ ان کے ڈگر پر مت چلیں۔ شادی بیاہ پر بے پردہ ہو کر، بال کھول کر، چست کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمود و نمائش خودارہ بند کر دی۔ یہ معاشرہ کس ڈگر پر چل نکلا ہے جو کہنے کو مسلم معاشرہ ہے، لیکن یہاں پر امیر المؤمنین کو فالو نہیں کیا جا رہا، بلکہ ڈرامہ کوئن، انسٹا کوئن، فیس بک کوئن اور یوٹیوب کوئن کو فالو کیا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، کس طرح کے بال بناتی ہیں، کس طرح سجی سنورتی ہیں، ان کو کاپی کرنے کو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہیں ہماری بچیاں اور عورتیں۔ خدارہ اپنی نسلوں کو تباہی کے آخری دہانے سے روک لیں۔ کیوں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آدھے کپڑے پہنا کر میوزک پر رقص کرواتی ہیں، پھر جب وہ رقص کرتے کرتی بڑی ہو جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ معاشرے نے خراب کیا؟ کس نے بنایا یہ معاشرہ؟ یہ ماحول ان کو کس نے پرووائڈ کیا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا کہ اس فیشن کے چکروں میں آپ کی بیٹی یا بہن بہت سی گندی نظروں اور گندی ذہنوں کے لیے مزید بڑھاوے کا دروازہ کھول رہی ہیں، ان کی ہوس اور حوانیت کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں اور عورتوں کو ان حوانیت کا شکار ہونے سے بچائیں۔ خدا را ان گمراہ شدہ قوموں کے پیچھے اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ مت کریں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان بے پردہ عورتوں یعنی چند لائکس اور ویوز اکٹھے کرنے والیوں کو فالو کر کے جہنم کا ایندھن بننا ہے یا اسلام کی شہزادیوں کو فالو کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو دو راستے دیے ہیں، غلط بھی اور صحیح بھی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ غلط پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرنا ہے یا پھر صحیح پر چل کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہونا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ماؤں بہنوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ حیا کے دائرے میں آ جائے۔ شکریہ۔